جنرل پرسپیکٹو پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں ہر جگہ، میرے اپنے اندر بھی پڑا رہا ہے کہ اسکل سیٹ انہینس کرنے کی وجہ سے انسان کا جو ہنر ہے اس کو انہینس کرنے کے اندر اور اس کو ایکسیلنس تک پہنچانے کے اندر ہی انسان دنیا میں کسی مقام تک پہنچ سکتا ہے، ایک معیار تک پہنچ سکتا ہے، ایک جماعت تک پہنچ سکتا ہے، حسن کے اس کمال تک پہنچ سکتا ہے. لیکن اصل چیز جو انسان کو ایک پہاڑ بناتی ہے، کسی بھی زندگی کے حصی یا مانوی شعبے کے اندر ایک دستخط بناتی ہے، ہر کلیے کی دھڑکن اور ایک احساس بناتی ہے، وہ اصل میں یہ تھریٹکس نہیں ہوتی، وہ تو ہوتی ہیں، ہم اسباب کے منکر نہیں ہیں. ماں تحت الفطرت جو اسباب آسمان کے اندر وسائل اور اسباب کی دنیا جو حصی دنیا ہے، تو فیزیولوجیکل ورلڈ، ہم اس کے منکر نہیں ہیں. بٹ واٹ دا تھنگ از، جو اس میں تغیر پیدا ہوتا ہے، جو انقلاب پیدا ہوتا ہے چیزوں کے اندر، ذروں کے اندر، جو اس پوری فیزیولوجیکل ورلڈ کے اندر جو انسان تبدیلیاں لاتا ہے، وہ اپنے جگر، اپنے کلیجے، اپنے سینے میں التی فی الصدور، سینے میں بسنے والی جو اصل انسانیت ہے، وہ وہاں سے چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہی باپ کے دو نسل، ایک ہی باپ کے دو بچے ہوتے ہیں، ایک ہی ادارے میں سے دو شخص پاس آؤٹ ہوتے ہیں، مگر نہیں وہ پار ایکسلنس، وہ دستخط، وہ سگنیچر بن پاتے اس فیلڈ میں، کیونکہ اٹس ناٹ اباؤٹ جو ملا کتنا، پڑھا کتنا، اٹس آل اباؤٹ کہ نفسیات کتنی ہینڈل کی اس نے، اپنے من میں ڈوب کے سراغ زندگی کتنی پائی اس نے. یہ بڑی، کیونکہ اینڈ کے اندر جو زندگی کی جنگ ہے، اپنے آپ سے جو جنگ ہے، جو اور اپنی فیلڈ کے اندر جو انسان کے چیلنجز ہیں، ایز این آرگنائزیشن، ایز اے پرسن، ایز این انسٹیٹیوشن، ایون ایز اے کنٹری ایز ویل، ملک کی سطح پر ہو، صوبائی سطح پر ہو، اداروں کے لحاظ سے ہو، خاندانوں کے لحاظ سے ہو، بزنس کے لحاظ سے ہو، انٹرپرینورز کے لحاظ سے ہو، اس میں وہ جو چیز وہ جو یونیکنیس کریٹ ہوتی ہے، وہ یہ سارا یہ اندر کا کام ہے. بلکہ انسان ہر عمر میں، ہر سٹیج میں جس چیز سے اس انسانیت کے معیار کے اندر ایک تاریخ رقم کرتا ہے، اٹس آل اباؤٹ دا ہارٹ. اور عربی زبان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن فنکشنالٹی کا جب ذکر کیا نا، پروسیجرل پیٹرنز کے لحاظ سے، کہ انسان سے کیسے کیسے کام نہیں ہو جاتے. خلق الانسان ضعیفہ کے تحت اتنا کمزور انسان ہے، اللہ کہتا ہے کہ مگر کیا کیا کارنامے اس نے تاریخ میں رقم کی اور آج بھی کر رہا ہے. تو اس کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے وہ آبجیکٹ اینڈ سبجیکٹ جو ہوتا ہے، مبتدا خبر جسے ہم کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، تو جملہ اسمیہ کے پیچھے اگر اللہ لگا دے اللہ عربی زبان میں، تو حروف تنبیہ کہتے ہیں، ہائی کلاس سگنیفیکینس کہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ واحد، اٹس دا ہارٹ، اٹ از دا ہارٹ دیٹ میٹرز. اور اسی کے اندر انسان کا ایموشنل کوشنٹ ہے، جذبات ہیں، ادراکات ہیں، احساسات ہیں، نظریات ہیں، اسی کے اندر انسان کی وضع ہے، قطع ہے، اصول ہیں، ہر سارا مشاہدہ انسان کا جو ہے وہ یہی ریسٹور ہو رہا ہے. اور اس کا بیلنس ہونا، اس میں غوطہ زن ہو کے اپنے آپ کو دیکھنا، اصولوں کو دیکھنا، اصولوں کی وضع دیکھنا. دنیا میں مجھ سے کوئی پوچھتے ہیں، ہمارے بھی شاگرد ہیں، چھوٹی سی عمر میں کچھ پڑھا لیا ہے ہم نے بھی، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں علم کی کیا ڈیفینیشن ہے، تو میں اپنی ناقص رائے میں کہتا ہوں وضع الشیء علی موضعہ، کیپنگ the right thing at the right place and the wrong thing at the right place as well. علم اصل اس چیز کا نام ہے کہ وضع کیا ہے، یہاں کس مقدار میں، کس اماؤنٹ میں، کس کریکٹرسٹکس کے ساتھ، کن پرٹیکولرز کے ساتھ، یہاں پر کتنا، کب، کیسے، کہاں، کتنا ہونا چاہیے. یہ اصل علم ہے چیزوں کا، اللہ کے ساتھ بھی، لوگوں کے ساتھ بھی، فیلڈ کے ساتھ بھی، تجربات کے ساتھ بھی، اور اپنی ذات کے ساتھ بھی. یہ تب شروع ہوتا ہے معاملہ انسان کو اس کائنات کا، اس کاسمولوجیکل پیٹرن کے جو یہ کنڈیاں کھلتی ہیں نا انسان کے آگے، جب انسان سب سے پہلی چیز شروع کرتا ہے وہ ہے پہلے اپنی تلاش. اس کے بغیر یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اگر پاگل کو اگر علم پڑھا دیا جائے، اگر ایک پاگل کو علم پڑھا دیا جائے تو وہ بلکہ اب کوالیفائڈ پاگل ہو جائے گا، وہ اب سرٹیفائڈ پاگل ہو جائے گا، چاہے وہ دنیا کا عصری علوم ہو یا قرآن حدیث کا علم بھی کیوں نہ ہو. اف یو آر گوئنگ ٹو میک اے سائیکو، اس لیے قرآن نے ہیومن انٹیلیکٹ کی ریفارمیشن کا جو پروسیس دیا نا انسان کو اس
کمال کے لیول کے اوپر جہاں دکھتی ہیں چیزیں اسے، اس پروسیس کے اندر پہلی چیز اللہ نے کہی ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پہلے تزکیہ۔ اب ایک اور نقطہ دیتا ہوں آپ کو قرآن حدیث سے، اور ہیومن مائنڈ ریسٹوریشن، فطرت، نیچرل ڈسپوزیشنل بیلنس، فطرت کو صحیح کرنے والا بھی معاملہ ہے کہ انسان پہلے اپنی اصل پہ آئے، پھر اس اصل کا وجود، پھر بقا، اور پھر اس احسان اور ایکسلنس پہ جائے جہاں وہ چیزوں کو دیکھیں اور چیزیں بھی اسے دیکھنا شروع۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تین اصول تھے، تزکیہ پہ بقا، آئیڈینٹی کرائسس جوڑوں میں تزکیہ کے ساتھ، پھر ہے تعلیم، علم، اصول، پھر ہے حکمت، اپنے علم کو استعمال کرنے کی طرف۔ اب قرآن میں یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ کرونالوجی بھی آئی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تزکیہ قبل العلم وبعد العلم، تزکیہ تعلیم سے پہلے بھی آیا ہے سیکوینس کے اندر اور بعد میں بھی آیا۔ تو اس کے اندر جو جورسپروڈنس کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے نفس کی پاکیزگی، اس کا محاسبہ، اس کا مکالمہ، اس کے ساتھ مجادلہ، اس کے ساتھ مجاہدہ، یہ زندگی کے ہر پروسیس پہ چلتا رہے گا، اختتام پر بھی چلے گا، وسط میں بھی چلے گا، ابتدا میں بھی چلے گا، تزکیہ نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ یہ علم جو ہے نا یہ تزکیہ کی وجہ سے برباد ہوتا ہے اگر تزکیہ صحیح نہیں ہو۔ اور اس کی پہلی بنیاد اور پہلی جو بیسس ہے وہ ہے مشکل ترین جملے اپنے آپ سے کہنا۔ ہو سکتا ہے میں the world's most toughest sentences to say is that I might be wrong، ہو سکتا ہے اپنی مطلقانہ ایبسولوٹ ریالٹی کو جو اس عمر میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس عمر میں میں سے تھوڑا آپ کو ینگ لگ رہا ہوں، میں 40 کا ہو گیا ہوں الحمدللہ، تھوڑی ایکسرسائز کر کے وزن گھٹا لیا سی، تو اس عمر میں جو تبنگری ہے نا، جو یہ جوش ہے اس عمر کا، یہ بڑا ایبسولوٹ ہوتا ہے بیٹا۔ انسان حقیقت اپنے لحاظ سے بناتا ہے اور پھر اس حقیقت کو اس معیار تک سخت کر دیتا ہے، اور وہ ریجڈیٹی پھر کام بھی بڑے بڑے کراتی ہے۔ اس لیے قوم ملک کا جو ایندھن بنتے ہیں نا وہ بچے ہوتے ہیں، لیکن اصل جنگ جو ہوتی ہے نا یہ سفید بالوں سے لڑی جاتی ہے، جب انسان میں وضع قطع اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے اصولوں کے لحاظ سے کہ یہ نہیں بنتا، اسے خیر اور شر کے موازنے آ جاتے ہیں، اسے ہائر ایول لیسر ایول کے ساتھ کھیل کود، اس کو پتہ چل جاتا ہے دنیا ایسے نہیں چلتی، دنیا اتنے ایبسولوٹ مطلق نظریات کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ لیکن یہ ساری جو چیزیں، یہ ساری عقل کا جو معیار ہے، جو سوچ ہے، جو اس کی روشن خیالی ہے، جو اس کی ماڈریشن ہے، افراط اور تفریط کے بیچ کا توسط اور بیلنس ہے، یہ شروعات، یہ اینڈ بیچ کی ہے اصل سارا نفس کا مسئلہ۔ اس لیے جب ہیومن مائنڈ سائنسز کی اسلام بات کرتا ہے، جب ہیومن انٹیلیکٹ کی انسان بات کرتا ہے، یہ اللہ کی فی الصدور، یہ سینے میں دھڑکتی ہوئی اس چیز کی جب بات کرتا ہے نا،